کہ ائمہ معصومین امام جعفر صادق کے بارے میں بہت سارے واقعے ملتے ہیں، خود امام حسن کے بارے میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں جی، دل کے خیالات سے آگاہ ہوتے تھے، دل کے خیالات سے۔ یہ ابو ہاشم جعفری بڑا خوش قسمت آدمی تھا، کئی ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کو درک کیا ہے، ان کی زیارت کا اس کو شرف ملا ہے، من جملہ امام حسن عسکری علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ ان کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا، راستے میں مجھے خیال آیا، یہ مرحوم شیخ عباس قمی نے منتهى الاعمال کے اندر لکھا ہے، جس کا ترجمہ مولانا صفدر حسین نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ نے احسن المقال کے نام سے کیا ہے۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، میں امام کے ساتھ جا رہا تھا، میرے دل میں اچانک خیال آیا فلاں کا میں نے اتنا پیسہ دینا ہے، مثلا 500 درہم، اور بالکل وہ جو ہے نا وہ واپسی کی تاریخ سر پر ہے، وہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، یہ ملا جامی نے اس قسم کے واقعات کو لکھا ہے، اہل سنت کے علماء میں سے ہے، آپ کے ہاتھ میں جو وہ تازیانہ تھا یا کوڑا، اس نے آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ اترو گھوڑے سے وہ رو اٹھا لو۔ میں نے اس لکیر کے اندر سے مٹی ہٹائی تو مجھے ایک سونے کا ٹکڑا ملا، سونے کا ٹکڑا، اس کو میں نے ہاتھ میں رکھا۔ پھر جب ہم چل دیے، سفر پر روانہ ہو گئے، دوبارہ میرے دل میں خیال آیا تو یہ قرض کا مسئلہ تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا، آگے سردیاں آ رہی ہیں، اس کے لیے راشن چاہیے، گرم کپڑے چاہیے، اس کا بھی میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ وہ کوڑے سے لکیر پھینکی، کھینچی اور کہا اٹھا لو۔ 2 سونے کے ٹکڑے میں نے اٹھائے اور گھر آ کے میں نے اس کی قیمت لگوائی۔ وہ پہلا جو سونے کا ٹکڑا ملا تھا وہ پورا میرے قرض کی رقم کے برابر تھا، اور دوسرا جو میں نے وہ سردیوں کے راشن کے لیے ایسٹیمیٹ لگایا تھا، اور دوسرا ٹکڑے کی قیمت بالکل اتنی تھی کہ جو مجھے جس کی وہ ضرورت تھی۔ یہ ابو ہاشم جعفری یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام فقی ہے، جی بڑی مشکل سے میں نے نام یاد کیا ہے، فقی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا کہ فرزند پیغمبر یہ ہے نا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اولاد کے بارے میں خدا وصیت فرماتا ہے ماں باپ مر جائیں تو اولاد میں جائیداد کو تقسیم کرو۔ بڑا ظلم ہو رہا ہے آج کل نا، وہ مر جاتا ہے باپ تو اس کے بیٹے جو ہے نا وہ سب کھا جاتے ہیں، اور بہنوں کو، مرحوم کی بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ بعض علاقے مجھے بتایا گیا ہے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر وہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے اپنی بہنیوں کی شادی اس خوف سے نہیں کرتے، شادی کریں گے تو جو ہمارا بہنوی ہے وہ جو ہے نا وہ ہماری بہن کا حصہ مانگے گا، وہ تمہارا اس پر کیا احسان ہے، تم بھی حقدار ہو وہ بھی حقدار ہے، فرض اتنا ہے کہ تمہارا دگنا ہے، 2/3 ہے اس کا، وہ 1/3 ہے۔ ظلم ہے، بدترین ظلم ہے، اور روز قیامت وہ بھائی وہ جواب دہ ہوں گے جو بہن کی طرف سے مطالبہ کے باوجود نہیں دیا جاتا۔ مجھ سے آ کے گلہ کیا ہے یہ اسلام آباد کے بعد مومنین کی بہنوں نے کہ ہم مانگ رہے ہیں لیکن ہمارا بھائی ہمیں باپ کی میراث میں سے نہیں دیتا۔ اچھا بہرحال یہ کہ وہ بیٹے کو دگنا دیا جاتا، 2/3، بیٹی کو 1/3۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے اسی فقی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ خاتون کا جو حصہ ہے وہ مرد سے کم ہے، مرد کا دگنا ہے، 2/3 ہے، اور خاتون کا 1/3۔ امام نے اس کا جواب دیا، کہا کہ خاتون کے ذمہ کوئی خرچ ہے ہی نہیں، جب تک باپ کے گھر میں ہے اس کے تمام تر اخراجات نفقہ باپ کے ذمہ ہے، شادی کے بعد وہ شوہر کے ذمہ ہے، حج بھی اس پر واجب نہیں ہے، اور بھی بہت سارے دیت کے مسائل ہیں کہ وہ عورت پر نہیں ہے، مرد پر ہوتے ہیں، لہذا اصلا عورت کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ جو ہے نا بعض نے کہا یہ 1/3 بھی بہت ہے، لیکن حق ہے، وہ خود معاف کرتی ہے تو ٹھیک ہے معاف کرے، لیکن مانگنے کے باوجود بھائیوں کا فرض، پہلا فرض یہ ہے کہ پیشکش کریں، وہ آپ کا ہمارے پاس اتنا حصہ ہے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لینا چاہتی ہیں تو لے لے، نہ لینا چاہیں وہ آسودہ حال ہے، اس کا میاں بھی جو ہے نا مالدار ہے یا بہت بڑی اس نے نوکری کی ہے، کر رہا ہے، نہیں مانگتی بخش دیتی ہے تو وہ ایک نیکی ہے، لیکن اگر نہیں بخشتی اور خصوصاً مانگتی ہے تو نہ دینا گناہ کبیرہ ہے اور ظلم ہے، اور ظالم کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس دنیا میں سزا دیتا ہے۔ امام نے جب یہ جواب دیا تو
یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک بات یاد آئی، میں نے سنا تھا ابن ابی الاوجا جو اپنے زمانے کا ملحد تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں منکر خدا تھا، وقتاً فوقتاً امام کے ساتھ اس کے مناظرے ہوتے تھے۔ یہی سوال ابن ابی الاوجا نے اسلام پر اعتراض کے طور پر کہا تھا، یہ کہاں کا وہ عدل اور انصاف ہے کہ وہ بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو جو ہے نا وہ 1/3 ملتا ہے۔ امام جعفر صادق نے بھی یہی جواب دیا تھا، اور یہی جواب امام حسن عسکری علیہ السلام بھی دیتے۔ میرے دل میں جب مجھے یہ واقعہ یاد آیا، امام نے فرمایا نعم، ہاں سوال ایک ہو، ہم سب کا جواب بھی ایک ہوتا ہے۔ ایک سوال کے ہم ایک ہوتے ہیں، اول سے لے کر آخر تک۔ روایت کا آخری حصہ یہ ہے، اگرچہ رسول اور علی کو باقی اماموں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، لیکن احکام شریعت میں ایک سوال کا 12 کا 12 ایک جواب دیتے ہیں۔